بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، میرا نام ملک شاہ زیب ہے۔ اس ٹائم میں مسجد نبوی میں موجود ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جنت البقیع میں لے کر جاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے، اس کے بالکل سامنے جنت البقیع قبرستان ہے، اس وجہ سے اس دروازے کا نام باب بقیع رکھا گیا ہے۔ اس دروازے کے اوپر سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جس کا مطلب ہے اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ سیدھی بات کرو، تو میں سیدھی بات کروں گا۔ سورہ ال عمران میں آیت 64 میں اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، کہ مسلمانوں سے اللہ کہتا ہے کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے یہ بات کہہ دو کہ جو بات ان کی کتاب میں اور جو بات ہماری کتاب میں سیم ہے، یعنی جس کو وہ بھی مانتے ہیں اور جس کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بات ان سے کرو۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز مت بناؤ۔ تو اس آیت سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی آپس میں مت لڑیں، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ بات کرو جو سب مانتے ہو۔ تو ہم مسلمان ہو کے آپس میں فرقوں میں اتنے بٹے ہوئے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، ہم آپس میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو ہماری ڈیفرنٹ ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اس آیت کے مطابق وہ بات کرنی چاہیے، سب مسلمانوں کو جتنے بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو سیم ہے، جس کے اوپر سب متفق ہیں، تاکہ ہم لڑے نہ۔ ہم نے اپنی مساجد کو دوبارہ سے آباد کرنا ہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ہم نے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ قرآن مجید ہر مسلمان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یصلح لکم، ساتھ ہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ اور اس کے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ تو چلیں آپ جنت البقیع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ جو سامنے راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے لوگ جنت البقیع میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو چلیں ذرا سا قریب جاتے ہیں، پہلے میں کافی دور تھا، اب پاس آ گیا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جنت البقیع میں جانے کے لیے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بیسیکلی ایک دروازہ ہے۔ یہ موسٹلی دن میں 2 بار فجر اور عصر کی نماز کے بعد لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے تاکہ لوگ جنت البقیع کی زیارت کر سکیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جنت البقیع میں جا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جنت البقیع میں جا رہا ہوں۔ یہ قبرستان ہے۔ بیسیکلی مکہ میں مسلمانوں پہ کافر لوگ ظلم کرتے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر مدینہ میں اگر کوئی مسلمان شہید ہو جاتا یا اگر کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کو دفنانے کے لیے بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے تھی۔ تو اس ٹائم مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اور مسجد سے کافی دور راستے میں ایک جگہ تھی، یہاں پہ اس ٹائم بہت زیادہ درخت ہوتے تھے، اس لیے اس جگہ کو بقیع کہا جاتا تھا، کیونکہ ایسی جگہ جہاں پر زیادہ درخت ہوں اس کو عربی میں بقیع کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس جگہ سے درخت کٹوائے اور یہاں پر مسلمانوں کو دفنانے کے لیے ایک مقدس قبرستان بنایا۔ آج میں آپ کو اسی مقدس قبرستان میں لے کر جا رہا ہوں۔ نیکسٹ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ جنت البقیع کا میپ ہے، اس کو یوز کر کے جنت البقیع کے بارے میں آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں 1 سے 11 تک کاؤنٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو جنت البقیع میں یہ 11 جگہ ہیں، 11 مقامات ہیں جہاں ہمیں جانا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرانس لکھا ہوا ہے، جنت البقیع کا گیٹ ہے، یہاں سے ہم جنت البقیع کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ اندر جنت البقیع کے جا رہے ہیں، میں بھی ان سب لوگوں کے ساتھ اس گیٹ سے جنت البقیع کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ جب اس گیٹ سے اندر آئیں تو اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ مٹی کی ڈھیریاں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ بیسیکلی اس قبرستان میں قبریں ہیں، ہر قبر کے اوپر پتھر لگا ہوا ہے۔ جو قبر عورت کی ہوتی ہے اس پہ 2 پتھر لگائے جاتے ہیں، اور جو قبر مرد کی ہوتی ہے اس پہ 1 پتھر لگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قبر پہ 1 پتھر سر والی سائڈ پہ لگا ہوا ہے اور دوسرا پتھر پاؤں والی سائڈ پہ لگا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے یہ قبر کسی عورت کی ہے، اور اس قبر کے اوپر صرف 1 پتھر سر والی سائڈ پہ لگا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کسی مرد کی قبر ہے۔ یہ جنت البقیع قبرستان جیسا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمیشہ سے
اس طرح کا نہیں تھا۔ تقریباً 100 سال پہلے ترکیوں کی حکومت ہوتی تھی۔ سالوں سے جنت البقیع کو بہت احترام سے ترکیوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت قبروں پہ جنگلے بنے ہوئے تھے، مٹی کے راستے بنے ہوئے تھے، یہ وائٹ آپ کو مزار بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد، ازواج و مطہرات اور بہت قریبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں پر ترکی والوں نے یہ مزار بنائے ہوئے تھے۔ لیکن سعودیہ والے جب حکومت میں آئے تو انہوں نے جنت البقیع میں یہ سارے مزار گرا دیے اور ساری قبریں زمین کے برابر کر دیں، جیسی آج آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں قبریں پکی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسلام میں قبروں پہ مزار بنانے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر کیوں قبروں کو پکا کیا گیا، کیوں قبروں کے اوپر جنت البقیع میں مزار بنائے گئے؟ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے مزار اور جو قبریں ہیں ان کو زمین کے برابر کر دیا ہے۔ چلیں اب آپ کو یہاں پہ جو قبریں مبارک ہیں ان کی زیارت کرواتا ہوں۔ نیکسٹ یہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، گیٹ سے چل کے جیسے ہی آپ تھوڑا سا آگے آ کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو فرسٹ لوکیشن پہ 3 قبریں مبارک ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں گیٹ سے انڈر انٹر ہو رہا ہوں، اب چل کے تھوڑا سا آگے آیا ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے، یہ پہلی لوکیشن ہے، یہاں پہ 3 قبریں مبارک ہیں۔ اگر پاس سے دکھاؤں تو یہ آپ دیکھیں یہ 2 قبریں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھیوں کی ہے، ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی ہے اور دوسری حضرت عتیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیکنڈ وائف ام البنین رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کی یہ قبر مبارک ہے، لیکن صحیح تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیکنڈ وائف کی یہ قبر مبارک ہے۔ یہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے نا، گیٹ سے چل کے تھوڑا سا آگے آپ آئیں گے سیکنڈ لوکیشن پہ قبریں آ جائیں گی۔ یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی قبر مبارک ہے۔ یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہیں، اور ان کے آگے بلیک کلر کی گرل لگی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لوکیشن سے رائٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو تھرڈ لوکیشن آ جائے گی، اور ہلکی میپ میں آپ کو یو شیپ کی دیوار بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر ہم سیدھا دیکھیں رائٹ سائڈ پر تو ایک یو شیپ کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر 6 قبریں مبارک ہیں۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے۔ یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور اوپر 4 امام کی قبریں ہیں۔ یہ والی قبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ والی قبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ والی قبر حضرت محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور یہ والی قبر حضرت جعفر بن محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ قبروں کے سائڈز پہ گول پتھر سے سوراخ سے بنے ہوئے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ جب بارش ہو تو یہاں پر پانی جمع نہ ہو جائے، پانی نکلنے کا راستہ ہے، یہاں سے پانی نکل جاتا ہے۔ یہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لوکیشن سے چل کے جب آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے تو 4تھ لوکیشن آ جائے گی، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبریں مبارک ہیں۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کے باقی ساری ازواج مطہرات کی یہاں پر قبریں ہیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جاحش، حضرت صفیہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم کی قبر مبارک یہاں پر ہیں۔ نیکسٹ یہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 4تھ لوکیشن کے بالکل ساتھ ہی 5تھ لوکیشن ہے، یہاں پہ بیسیکلی 2 قبریں مبارک ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور دوسری قبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 5تھ لوکیشن سے چل کے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے نا 6تھ لوکیشن آ جائے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں چل کے تھوڑا سا آگے آیا ہوں، 6تھ لوکیشن کے اوپر 2 قبریں ہیں، ایک قبر امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہے، آپ 94 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور آپ نے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہے، اور ساتھ ہی امام نافع امام مالک کے استاد کی قبر مبارک ہے، انہوں نے امام مالک کو 12 سال پڑھایا تھا، اور امام نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی انہوں نے 30 سال تک خدمت کی تھی۔ ان دونوں نے دین اسلام کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔
تو نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 لوکیشن سے چل کے تھوڑا سا آگے آئیں گے 7th لوکیشن آ جائے گی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں 6 لوکیشن سے چل کے تھوڑا سا آگے آ رہا ہوں تو یہاں پر ایک چھوٹی سی قبر ہے. یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ چھوٹے سے تھے تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. ان کی والدہ کا نام حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مل کر ان کو قبر میں اتارا تھا اور اوپر پھر مٹی ڈالی تھی. نیکسٹ 7th لوکیشن سے ذرا سا چل کے آگے آئیں تو 8th لوکیشن آ جائے گی. تو میں 7th لوکیشن سے چل کے آیا ہوں تو 8th لوکیشن پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری قبریں مبارک ہیں. بیسیکلی واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے لوگوں نے یزید کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا, لیکن یزید یہ چاہتا تھا کہ مدینہ کے لوگ بھی اس کی بیعت لیں, اس لیے اس نے اپنی فوجیں مدینہ میں بھیجی, لیکن مدینہ کے لوگوں نے اس کی بیعت نہیں لی. تو پھر یزید کی فوجوں نے مدینہ میں بہت سارا قتل و غارت کیا, جس کے نتیجے میں بہت سارے مدینہ کے لوگ ایون بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے. ان کی قبر مبارک اس جگہ پر ہیں اور اس واقعے کو واقعہ ہرا کہا جاتا ہے. ان قبروں کے گرد 4 دیواری بنائی گئی ہے, یہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8th لوکیشن سے تھوڑا سا چل کے اگر آپ آگے جائیں تو 9th لوکیشن آ جائے گی. یہ بھی میں کافی دور ہوں, چل کے میں آگے جا رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے اور 2 بلو کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا چل کے آگے جا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں تقریباً اس کے پاس پہنچ گیا ہوں. تو یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہیں. یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں. ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی ہوئی تھی اور یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں. نیکسٹ 9th لوکیشن سے تھوڑا سا چل کے آپ آئیں گے تو 10th لوکیشن آ جائے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں 9th لوکیشن سے تھوڑا سا چل کے آگے آیا ہوں تو یہ 10th لوکیشن آ گئی ہے. یہاں پر ایک قبر مبارک ہے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلا کر اور بچپن میں پرورش کر کے ماں کا درجہ پایا تھا. تو پہلے میں نے آپ کو فرنٹ سے دکھائی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی قبر مبارک بیک سے ہے. انہوں نے غزوہ حنین کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا. نیکسٹ 10th لوکیشن سے چل کے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو 11th لوکیشن آ جائے گی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سب لوگ 10th لوکیشن سے چل کے 11th لوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ 4 دیواری سی دور سے نظر آ رہی ہے. اس کے اندر بیسیکلی 2 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں مبارک ہیں. میں ذرا آپ کو اور قریب سے دکھاتا ہوں تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ والی قبر مبارک حضرت سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے اور انہوں نے کافی زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں. اور ساتھ ہی یہ والی قبر مبارک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ہے. ان کی عمر 30 سال کی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. ان صحابی کی وفات کی خبر دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھجوایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میرے بندے کے روح کے استقبال کے لیے میرا عرش جوم اٹھا ہے. ان کا جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض, کوئی حسد اور کوئی کینہ نہیں پالا. تو آپ نے دیکھا ہے جنت البقیع میں اللہ کے کتنے کتنے نیک خاص بندے دفن ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت البقیع میں دفن ہونے والوں میں ہمارا بھی نصیب لکھ دے, آمین. یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مزدور جنت البقیع میں قبریں کھود رہے ہیں. کسی کی ڈیتھ اگر مدینہ میں ہو جائے یا جس بندے کی اجازت سعودی حکومت دے اس کو جنت البقیع میں دفنایا جاتا ہے. قبر کے اندر کیمیکل لگایا جاتا ہے اور قبر میں جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو میکسیمم 3 مہینے کے بعد وہ قبر کو کھود کے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں تو انہوں نے جنت البقیع میں ایک جگہ بنائی ہوتی ہے, وہ ہڈیاں وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. اور اگر کوئی مردہ ایسا ہو جو ایز اٹ از ہے تو پھر اس کو وہاں سے نکال کر اوپر کی طرف جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں مبارک ہیں اس پورشن میں دفنا دیتے ہیں. یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے. پھر دوسرا پلاٹ کلیئر کر لیتے ہیں اور اسی طرح پھر سب قبروں کی چیکنگ ہوتی رہتی ہے. یہاں کی انتظامیہ یہ سارے کام کرتی ہے. صرف اس وجہ سے اربوں خربوں لوگ یہاں پر دفن ہیں. اور اگر ایسا نہ کرتے, صرف نئی قبریں ہی بناتے تو مدینہ سے جدہ 500-600 کلومیٹر تک صرف قبریں ہی ہوتی. اور مسجد نبوی میں ہر فرض نماز کے بعد جنازے پڑھائے جاتے ہیں اور میتوں کو دفنانے کے لیے جنت البقیع میں لے جایا جاتا ہے. یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1925 سے پہلے جنت البقیع اس طرح کا تھا. یہ ہر قبروں کے اوپر جنگلے لگے ہوئے تھے اور جو خاص قبریں تھیں ان کے اوپر وائٹ کلر کی جو آپ کو بڑی بڑی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ بنی ہوئی تھی. یہ جو 4 امام
की कब्रें थीं, इनके ऊपर ये सोने का और शीशे का ये केस बना हुआ था और इसके ऊपर आप देख सकते हैं सितारे बने हुए थे, ये लगा हुआ था। और इसके ऊपर ये जो सबसे बड़ी सफ़ेद कलर की इमारत है ये इसके ऊपर बनी हुई थी। और ये जो बाकी आपको मैंने पूरी वीडियो के अंदर जो कब्रें दिखाई हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की, अज़वाज मुतहरात की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की, इन सब की कब्र मुबारक के ऊपर ये वाइट कलर की बिल्डिंग बनी हुई थी। जब हम जन्नतुल बकी में इंटर होते हैं तो सामने ये ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है, इस पे अहादीस लिखी हुई हैं कब्रिस्तान से रिलेटेड। और सब मुस्लिम स्कॉलर्स यही कहते हैं कि कब्र का यही इस्लामी तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि उसको 3 बालद से ऊंचा नहीं करना वरना बहुत गुनाह मिलेगा। तो जब सऊदीया वाले हुकूमत में आए उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब्रों पे इमारत बनाने से मना किया था, तो आप लोगों ने इन्हीं के जो सबसे करीबी सहाबा कराम रज़ी तआला अन्हुम थे उन्हीं की कब्रों पर इमारत बना दी। तो इसलिए उन्होंने वो जो सारी इमारतें बनी हुई थी उनको गिरा दिया। और लास्ट में ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कोई भी कब्र किसकी है 100% ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये सालों पुरानी बातें हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सही सही बताऊं। हाँ, जो 100% कन्फर्म है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक और उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी तआला अन्हु की कब्रें मुबारक हैं, ये 100% कन्फर्म है। मैंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जन्नतुल बकी की वीडियो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ये आईडी आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट आपके लिए बनाई है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।